سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ ہاں ہاں یہ تو لمبے کا پڑا ہوگا۔ اچھا جی گیٹ بند کیجیے گا۔ جی جی وہاں شب گزاری کے لیے ہم کہاں جائیں؟ وہیں مرکز جاؤ۔ اچھا جی وہ اعلان پھر وہ کوئی آوازیں مارتے ہیں وہ کچھ وہ جاتے ہیں نا جی وہ کہتے ہیں باغی گروپ آ گئے۔ وہی سن لو، صحیح باقی تو یہ ہیں جنہوں نے شورا بنائی، صحیح ڈائمنڈ والے اور گجرات والے۔ صحیح میں تو وہاں موجود تھا۔ اچھا جی طلال صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے ساری انڈیا بنگلہ دیش پاکستان کی شورا کو بٹھا کے بیان کیا، ہم سارے انڈیا والے نظام الدین جا اللہ اللہ سب نظام الدین اللہ جب اکبر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خادم غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ تو مولوی فہیم مرحوم اور یہ ڈاکٹر سلیم مولوی ضیاءاللہ، یہ جو ڈاکٹر دوسرا ہے ندیم اشرف ندیم اشرف، یہ سارا سازشی ٹولہ کا جرم ہے۔ بالا بالا مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا، اچھا جی اس سال تھے موجود اللہ اجتماع، اور پھر مولوی فہیم نے حاج صاحب سے زبردستی دستخط کرے۔ اللہ سر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے مدرسے میں شب گزاری شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑا کھلا مدرسہ ہے سر دیہات میں۔ 25 نہیں الگ نہیں کرتا۔ صحیح چلا مولانا کہاں سے ہماری لگائیں؟ ویڈیو آپ کی اس کی ضرورت ہوگی اگر آپ برا نہ محسوس کریں۔ کیا؟ یہ الفجر ہے ابھی ہاں ایک ویڈیو ہماری بن جائے گی۔ یار میں تشہیر کروں تمہاری، نہیں تشہیر نہیں چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، شفقت چاہیے۔ خود محنت کرو اس مولانا چلا آرگینک سٹیپ پر جو کام اٹھتا ہے نا جی وہ جی صحیح جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہم آرٹیفیشل نہیں دے رہے، اوریجنل دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آرگینک کی طرف جائیں۔ آرگینک سے مراد ہے کہ کسی کا سہارا نہ لو کہ ٹھیک آپ ہے ہمارے ٹھیک ساتھ۔ ٹھیک۔ ان میں ایک عبداللہ نامی لڑکا ہے جن کی فراغت حسنین سے ہی ہے اور مظفر گڑھ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سوال کر رہے ہیں، یہ باقی دونوں کو بھی مولانا سے ملاقات کے لیے لے کر آئے ہیں۔ مولوی صاحب نے چہرے پر سنت سجائی ہے اور مولوی صاحب نے درس نظامی بھی پڑھا ہے۔ میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ دیندار طبقے کو کیا ہو گیا؟ یا تو وہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، اور اگر دینداری میں سے لگے ہوئے ہیں تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ یوٹیوب پر میں اکثر دیکھتا ہوں داڑھی والے ٹوپی والے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں؟ تھمبنیل کے اوپر جھوٹ لکھ کر لگاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ویوز ہمیں ملے ہوئے، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ تو یہ جھوٹ اور دھوکہ سمجھ نہیں رہے کہ بہت بڑا دھوکہ، یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو جھوٹ لکھا جا رہا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو موصوف بول رہے ہیں مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب ہم رائیونڈ جاتے ہیں، رائیونڈ میں جب وکل لگانے جائیں تو وہ آگے سے ہمیں بزرگ کہتے ہیں لو جی باغی گروپ آ گیا، باغیوں کا گروپ آ گیا۔ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے یہ بندہ، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے یار۔ رائیونڈ والوں نے کبھی کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی جماعت کو، کسی انسان کو ٹارگٹ ان کے عقائد کے اعتبار سے، ان کی معاملات معاشرت کے اعتبار سے نہیں کیا۔ رائیونڈ والوں کی ایک ہی دھن ہے، ایک ہی صدا ہے، ایک ہی اعلان ہے جو 6 بر اعظم کے اندر گونج رہا ہے کہ کس طرح سارے انسان جہنم کی ایندھن سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ محمد جمیل صاحب، ہر ایک کو اختلاف کا حق ہے، آسان طریقے کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اختلاف کے ذریعے گالم گلوچ کرنا، اختلاف کی آڑ میں کسی کی ذات کو ٹارگٹ نشانہ بنانا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ کیا کرو؟ اختلاف کرو، احسن گفتگو کرو تو احسن طریقہ، اختلاف رکھو تو احسن طریقہ ہو۔ تو مولانا جمیل صاحب کا بھی چند شخصیات سے اختلاف ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود اکثریت میں خیر ہی غالب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہیں، جماعتوں کو توڑتے ہیں، دراڑیں ڈالتے ہیں درمیان لوگوں کے۔ اب اس موصوف کو کیا حق تھا کہ ویڈیو شیئر کرتا؟ میں نے تحقیق کی، پوچھا ان کے دوستوں سے، کہہ رہے تھے ساتھ والوں کو اس نے منع کیا ہے ڈیلیٹ کر دو، انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ بھائی ڈیلیٹ کروائی ہے تو جہاں سے ویڈیو ریکور ہوتی ہے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کرواتے نا،
یا ٹیمپریری آپ نے ان کو کہہ دیا ڈیلیٹ کرنے کا، آپ کو آنکھوں میں دھول جھونک دیا؟ آپ کی ذمہ داری تھی کہ ایسی حساس جب گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کیوں کیمرہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیمرہ کھول کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اس ویڈیو کو لیک کرنا، ہم نے مزید امت کو توڑنا ہے، ہم نے مزید اختلافات کو ہوا دینی ہے، ہم نے مزید اختلافات کی بھڑکتی آگ کے اندر تیل چھڑکنا ہے۔ خدا کے لیے خادمین حضرات مولانا تاج جمیل صاحب پر رحم کریں، مولانا تاج جمیل صاحب کے حال پر رحم کریں۔ ان کی عمر کا آخری حصہ ہے، ساری زندگی انہوں نے دین کے لیے وقف کی ہے، آخری عمر کے حصے میں تو انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے، خاص کر اطمینان چاہیے ہوتا ہے، اپنی خدمات کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، بجائے اس کے کہ تم لوگوں نے ان پر تنقید کے دروازے کھلوا دیے۔ ایسے لوگوں کو ملاقات کرنے کیوں دیتے ہو؟ چاہے مولانا یوسف صاحب مولانا تاج جمیل صاحب کا بیٹا ہے، چاہے مولانا تاج جمیل صاحب کے خادمین ہیں، تم لوگوں کو، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ مولانا کے قریب بھی ایسے لوگوں کو نہ ہونے دیں۔ آپ ایک ایک چیز مولانا کی جب نگرانی کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی قریب نہ ہونے دیں جو اختلافات، انتشار کی فضا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل سطح کے آدمی ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر ان کی فین فالوئنگ ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں نے فلاں مولوی صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے کہا یہ ٹائم طے کر لیتے ہیں۔ میں نے وہ مولوی صاحب سے بات کی تو اس بندے نے، اس مولوی صاحب نے ایگری بھر لی کہ جی لے آئے ملاقات کے لیے۔ تو میں اس انٹرنیشنل بندہ جو تھا ان کو ملاقات کے لیے مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ محفل سجی، گپ شپ شروع ہوئی، گیدرنگ شروع ہوئی۔ اس محفل کے اندر گفتگو میں سے ایک بات یہ بھی آئی مولانا تاج جمیل صاحب کے حوالے سے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل سطح کا بندہ ہے یہ مولانا تاج جمیل صاحب کی وصولی ہے۔ مولانا تاج جمیل صاحب نے محنت کی تو ان کا دل بدلا، اللہ اس کے رسول کی طرف آ گئے۔ اب یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مولانا تاج جمیل صاحب کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مولانا تاج جمیل صاحب پر جو تان تشنیع کی جاتی ہے، مولانا تاج جمیل صاحب کی جو ذاتیات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان میں سر فہرست مولانا تاج جمیل صاحب کے خادمین حضرات ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وجہ اس کی یہ، میں نے دیکھا اب تک وہ مولانا سے ملتے رہتے ہیں گائے بگائے، کہتے ہیں جتنی بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں ہوتی ہیں، میں نے ان میں یہ دیکھا ہے کہ مولانا تاج جمیل صاحب کے جو خادمین ہیں وہ مولویوں کو مولانا تاج جمیل صاحب کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ عام دنیا دار بندے کو، فیکٹریوں والوں کو، گاڑیوں والوں کو اور زمیندار بڑے بڑے جو ہیں ان کو، پیسہ جن کے پاس ہے ان کو مولانا تاج جمیل صاحب کے قریب ہونے دیتے ہیں، ان کو ٹائم دیا ہوا مول سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ مولوی کو کبھی وہ مولانا تاج جمیل صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ یہ میں نے دیکھا ہے۔ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اگر یہ خادمین حضرات مولانا تاج جمیل صاحب سے مولویوں کو ملنے دیتے تو مولانا پر یہ کبھی اتنی زیادہ تنقید نہ ہوتی۔ کیوں؟ علماء حضرات جو ہے علماء کے سامنے دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، پھر جو بندہ سنتا ہے دلائل کے ساتھ تو اس کو شرح صدر ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے میری رائے یہ تھی، اب دوسری طرف سے رائے دلائل کے ساتھ یہ آ گئی ہے، مجھے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا ہے۔ مگر یہ اگر علماء مولوی صاحب کے قریب ہو گئے تو وہ دینداروں کو، پھر دنیا داروں کو ہٹائیں گے، دینداروں کو مزید قریب کریں گے۔ اس سے خادمین کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، خادمین کی مارکیٹ پہ چھٹی ہو جائے گی۔ پھر مولانا تاج جمیل صاحب فرما رہے ہیں کہ بزرگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے خادمین ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ 100% مولانا تاج جمیل صاحب کی یہ بات سچی، بلکہ 101%۔ میں اکثر مشائخ سے پاکستان میں مل چکا ہوں، اکثر گائے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اکثریت جو خادمین کی ہے انہوں نے اپنے مشائخ کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ جو مشائخ بزرگ بولتا ہے اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے خادمین کی اگر میں یہاں پر گفتگو کروں تو ان کے متعلق حقائق، ان کے چند کالے کرتوت، انہوں نے جو دنیا داروں کے ساتھ ٹھگی بازی کی ہوئی ہے، اگر ان کو یہاں پر لایا جائے، میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ ہمیں تو حکم ہے من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ تو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے جنہوں نے مشائخ کو، اولیاء کو، بزرگوں کو ہائیجیک کیا ہوا۔ موصوف عبداللہ صاحب ایک سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ میرے دوست کہہ رہا ہے ہم الگ سے جو ہے شب گزاری شروع کرنا چاہتے ہیں۔ شب گزاری الگ سے شروع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ حضرات شب جمعہ پہ جاتے ہیں، جمعرات کی رات وہاں شب جمعہ بیان سنا، قیام کیا مرکز کے اندر، پھر صبح اشراق پڑھ کے واپسی ہو جاتی ہے۔ موصوف چاہ رہے تھے مولانا صاحب سے اجازت طلب کرے کہ ہم الگ سے شب گزاری شروع کر دیں۔ اس شب گزاری کی آڑ کے اندر کیا ہوگا؟ مشورہ الگ شروع کر دیں، شب جمعہ الگ شروع کر دیں، گشت الگ شروع، جماعتوں کی ترتیب الگ شروع، سارا نظام الگ ہو جائے۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔ مولانا تاج جمیل صاحب نے سختی سے منع کر دیا، کبھی بھی الگ نہیں شروع کرنا، اختلاف صحیح۔ ادھر آ ستم گر ستم آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم اختلاف کو کرتے رہے، جتنی مرضی باتیں ہوں، ہم کبھی بھی جماعت کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔
ہم انہی کے ساتھ چلیں گے, کبھی الگ مرکز نہ بنائیں گے, الگ شب جمعہ نہ شروع کریں گے, الگ ترتیب نہیں بنائیں گے, ہم انہی کے ساتھ رہیں گے. تو کتنا بڑا مولانا کا ظرف ہے کہ اتنی اختلافات, اتنی باتوں کے باوجود, تہمتوں کے باوجود, الزام تراشیوں کے باوجود مولانا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی الگ سسٹم شروع نہیں کرنا, الگ نظام نہیں شروع کرنا, انہی کے ساتھ رہنا ہے.